अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज एक और फ्रॉड की स्टोरी लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ ताकि आप इसको सुन के इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी सुन के इससे फ़ायदा उठाएं और ऐसे फ्रॉडियों से बच सकें। ये स्टोरी है एक पंसार स्टोर वाले की, जो कि एक छोटा मोटा स्टोर बना के हर्बल मेडिसिन सेल कर रहा था और अपनी हलाल रोज़ी कमा रहा था। उसके पास एक बंदा आता है जो उसे बताता है कि मैं आपके शहर के करीब ही एक गांव है, वहाँ पे एक छोटा सा किराना स्टोर चला रहा हूँ, जनरल स्टोर चला रहा हूँ। तो वहाँ पे मेरे पास अच्छी खासी सेल होती है। हर्बल मेडिसिन की भी सेल थोड़ी बहुत कर देता हूँ। है तो इलीगल लेकिन मैं करता हूँ। तो बातें करते करते वो उसके साथ शेयर करता है कि वहाँ पे हमारे पास एक कॉन्डम है, उसकी बड़ी अच्छी सेल होती है। तो उसकी जेब में उसका पैक होता है, वो उसको निकाल के दिखाता है। वो कहता है कि इसकी इतनी ज़्यादा सेल है कि मैं अभी 1 महीने से इसको जेब में डाल के घूम रहा हूँ और मैं ढूंढ रहा हूँ कि मुझे कहीं से मिल जाए। तो ओपन मार्केट से मैंने ये लिया था। आप मेन सिटी में बैठे हो, आपके पास डेली बेस पे मेडिकल रैप आते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्डर टेकर्स आते हैं। तो आप ये पैक अपने पास रख लें। अगर आपके पास कोई बंदा आए तो आप मुझे ना इस फ़ोन नंबर पे रब्ता कर लीजिएगा। तो वो बंदा उसकी बात सुन के कहता है ठीक है। तो साथ ही वो उसको ना पक्का करने के लिए उसके साथ शेयर करता है, उसको कहता है कि इसके मैं 5 कार्टन भी ले लूँगा, इसकी इतनी अच्छी ज़्यादा सेल है। और 1 कार्टन अगर मुझे 5,000 का मिलेगा तो मैं इसको परचेज़ कर सकता हूँ। वो उसकी बात सुन लेता है, वो कहता है ठीक है, अगर मेरे पास कोई बंदा आया तो मैं उसके साथ डिस्कस करूँगा। अब इस पंसार स्टोर वाले का काम हल्का फुल्का था, इतना ज़्यादा काम नहीं था। तो उसने जब देखा कि एक अपॉर्चुनिटी आई है, वो कहता है ठीक है, उसने बात ध्यान से सुनी उसकी। तो नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग उसके पास एक बंदा आ जाता है और बंदा आके उसको अपनी प्रोडक्ट्स दिखानी शुरू कर देता है। वो कहता है कि हम ये चीज़ें सेल करते हैं, आप चेक कर लें। पंसार स्टोर के रिलेटेड मुख्तलिफ उसको आइटम दिखाता है। आइटम्स दिखाते दिखाते किसी एक आइटम के साथ वो जो कॉन्डम उसको एक बंदा दिखा के गया था ना एक दिन पहले, उसका पैक उसके साथ ऐसे अटका के उसके काउंटर पे फेंक देता है, जैसे गलती से हुआ। तो जब इसके सामने वो गिरता है, इसकी नज़र पड़ती है, तो वो ना जल्दी जल्दी से उसको उठाने की कोशिश करता है। कहता है नहीं नहीं नहीं, ये आपका आइटम नहीं है, ये तो मेडिकल स्टोर फार्मेसी आइटम है। तो वो जल्दी जल्दी उसको वापस रख देता है। अब पंसार स्टोर वाले ने उसके वो माइंड में चीज़ आई हुई थी। वो उसको कहता है नहीं नहीं, आप मुझे दिखाएं तो सही। वो कहता है आपका आइटम नहीं है, आप रहने दें। वो कहता है नहीं, दिखाएं तो सही, हो सकता है मेरे किसी काम आ जाए। तो वो वापस निकाल के उसको दिखाता है और उसको बोलता है कि ये लें, आप देख लें, लेकिन ये आपका आइटम नहीं है और ये है भी बड़ा बड़ा वीआईपी आइटम है, आपको हम दे भी नहीं सकते। तो वो कहता है क्यों क्यों नहीं दे सकते। वो कहता है हमारी सारी सेल ही इसी वजह से हो रही है, ये लेके ही हम घूम रहे हैं। तो इसकी सेल सबसे ज़्यादा है, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा भी ना एक आधा डब्बा किसी को देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं देते। तो आगे इस कंपनी की जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत स्लो है। तो 2 माह में हमारे पास कोई 10 एक कार्टन आते हैं। तो अभी हमारे पास इतने स्टॉक है, तो ये हर एक मेडिकल स्टोर वाले की डिमांड होती है, तो इसलिए हम उसको ये देते हैं, इसका इतना अच्छा रिज़ल्ट है। वो कहता है प्रोडक्ट तो फिर कोई बहुत अच्छी है, बड़ी वीआईपी प्रोडक्ट है। वो कहता है आप मुझे दिखाएं। तो वो देख के सारा चेक करके वो कहता है कि आप ये 1 कार्टन कितने का दे देंगे। वो फिर थोड़े से नखरे दिखाता है। वो कहता है नहीं, 1 कार्टन तक तो हम जाते ही नहीं, एक डब्बा मुश्किल सेल करते हैं। वो कहता है ठीक है, लेकिन आप मुझे 1 कार्टन की सेल तो बता दें, 1 कार्टन की क्या प्राइस है। तो वो कहता है अगर 1 कार्टन आप लें तो आपको 3,000 का मिल जाएगा। अब उसके माइंड में वो चीज़ आई हुई होती है कि ये आगे 5,000 का सेल हो सकता है। तो वो कैलकुलेट करना शुरू कर देता है कि 2,000 रुपया मुझे 1 कार्टन के पीछे बच रहा है। अगर वो बंदा 5 कार्टन लेता है तो फिर मुझे 10,000 रुपया बच जाएगा। वो कहता है कि आप एक काम करें, आप मुझे ना 10 कार्टन दे दें
اور آپ کو میں جو پیمنٹ ہے نا وہ ہر ویک تھوڑے تھوڑے کر کے پیسے دیتا رہوں گا. وہ اٹھا کے نا وہ اپنے بیگ میں ڈال لیتا ہے. وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تو آپ کو ایک کارٹن بھی نہیں دے سکتا اور نیٹ کیش پہ بھی نہیں دے سکتا. تو وہ کہتا ہے آپ 1 منٹ ویٹ کریں. وہ اس کو نا بندے کو کال کرتا ہے جس کا نمبر اس کے پاس تھا. اس کو کال کر کے کہتا ہے کہ بندہ میرے پاس آ گیا ہے, تو اس کے پاس نا یہ جو چیز آپ نے بولی تھی وہ اس کے پاس موجود ہے. آپ اگر کہتے ہیں تو میں اس سے پرچیز کر لیتا ہوں, یا آپ آ جائیں 1 گھنٹے کے اندر اندر آپ آ جائیں. وہ کہتا ہے کہ میں ایک فیونرل پہ آیا ہوں, ایک فوتگی ہو گئی ہے, تو میں ابھی تو نہیں آ سکتا, میں شام کو آ جاؤں گا. اگر یہ بندہ آ گیا تو آپ اس کو جانے نہ دیجیے گا, آپ اس سے پرچیز کر لیں. میں نے کل 5 کارٹن بولا تھا, میں 10 کارٹن بھی لے لوں گا اس کے, مجھے کوئی ایشو نہیں, میرے پاس اتنی اس کی سیل ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ اس کی باتوں میں آ گیا, تو وہ اندر جا کے دوبارہ اس کے پاس بیٹھتا ہے, اس سے ڈسکس کرتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ میں آپ سے سیدھی بات کروں گا, مجھے یہ ایک بندے کے لیے چاہیے جس کی نا بہت اچھی سیل ہے اس کی, تو وہ 10 کارٹن لینا چاہتا ہے اس کے. وہ کہتے ہیں آپ اس سے ہمارا رابطہ کروا دیں, ہم اس کو ڈائریکٹ دے دیتے ہیں. اب اس کے دماغ میں یہ چیز چل رہی تھی کہ وہ بندہ 5,000 روپے کے حساب سے لے گا اور یہ مجھے 3,000 کے حساب سے دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں, وہ میرا بھائی ہے, تو آپ مجھ سے ہی ڈیل کر لیں, میں آپ سے 10 کارٹن لے لیتا ہوں. وہ آگے سے تھوڑی سی نرمی برتتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اچھا آپ اچھے بندے معلوم ہو رہے ہیں, تو اگر آپ ہمیں نیٹ کیش پیسے دے دیتے ہیں نا ابھی, تو ہم آپ کو 10 کارٹن دے دیتے ہیں, ہم اپنا کوئی اور سبب دیکھ لیں گے, ویسے تو ہماری مین پروڈکٹ یہی ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ فوراً نکلتا ہے, آس پاس اپنے جو بھی شاپ کیپر ہوتے ہیں نا ان سے 5-10 ہزار روپیہ کر کے نا وہ 30,000 روپیہ اکٹھا کر کے لے آتا ہے. 30,000 اکٹھا کر کے لاتا ہے, اور وہ بیٹھا ہوتا ہے بندہ, تو وہ اس کو بولتا ہے کہ آپ مجھے 10 کارٹن لا دیں. وہ کہتا ہے ہمارے پاس ابھی گاڑی میں پڑے ہیں, تو ہم آپ کو دے دیتے ہیں, ہمارا اللہ مالک ہے, ہم گزارا کر لیں گے. وہ بڑا خوش ہوتا ہے. وہ اپنے دماغ میں سوچ بھی لیتا ہے کہ 10 کارٹن ہے اور مجھے 2,000 روپیہ پر کارٹن بچ رہا ہے, وہ ایک دن میں مجھے 20,000 روپیہ بچ جائے گا. وہ 10 کارٹن وہاں پہ رکھتے ہیں. وہ اور تھوڑی سی چالاکی کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو 30,000 نہیں دوں گا, میں آپ کو 28,000 دوں گا. وہ بڑی کوشش کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں 30,000 سے کم میں ہمارا مارجن نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں میں اب آپ نے سامان رکھ دیا ہے, میں 28,000 ہی دوں گا, اس سے زیادہ میں نہیں دوں گا. تو وہ اپنے دماغ میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں نے 2,000 روپے کی اور ان سے بچت لے لی. وہ کہتے ہیں ٹھیک. وہ پسینہ صاف کر کے اپنے پیسے شیسے گن کے وہ چلے جاتے ہیں. تو یہ جب اس کے پاس سٹاک آ جاتا ہے 10 کارٹن کا, تو یہ دوبارہ اس بندے کو کال کرتا ہے. وہ بندہ کہتا ہے سر آپ کا بہت شکریہ, میں نے جہاں پہ شام کو آنا تھا, میں ابھی آدھے گھنٹے میں آپ کے پاس, 1 گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں آپ کے پاس, اور پیسے میرے پاس ہیں. وہ کہتا ہے 50,000 روپیہ انہوں نے لیا مجھ سے. وہ کہتا ہے میں 50,000 روپیہ لے کے آ رہا ہوں, آپ ٹینشن فری ہو جائیں. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. اچھا 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے, 2 گھنٹے گزر جاتے ہیں, مغرب ہو جاتی ہے, پھر عشاء ہو جاتی ہے. تو عام مارکیٹ 9 بجے بند ہو جایا کرتی تھی, تو وہ 10 بجے تک وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے بیچارہ. اور پھر اس کو ٹینشن ہونی شروع ہو گئی کہ بندے کا نمبر بھی بند ہو گیا اور بندہ غائب. 1 دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, تیسرے دن وہ بیچارہ پریشان بیٹھا ہوا ہے, کسی کے ساتھ اس نے ڈسکس نہیں کیا کہ میرے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا. پھر اس نے ایک ڈبہ نکالا اس کارٹن میں سے, اور آس پاس جل سٹور تھے ان پہ گیا اور ان کے ساتھ ڈسکس کیا کہ جی یہ پروڈکٹ میرے پاس موجود ہے, تو اگر آپ اپنے میڈیکل سٹور پہ سیل کر سکتے ہیں تو بتائیں. وہ کہتے ہیں یہ تو بڑی لوکل پروڈکٹ ہے, یہ تو ہم نہیں رکھ سکتے. تو وہ کہتا ہے آپ رکھ لیں, آپ سیل کر کے مجھے پیسے دے دیجیے گا. تو وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا ریٹ کیا طے ہوگا. تو وہ ان کو بتاتا ہے کہ یہ نا 5,000 روپے کارٹن کے حساب سے نا اس ایک ڈبے کی قیمت نکال لیتے ہیں. تو وہ آگے سے بندہ ہنستا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیز آپ ہمیں دکھا رہے ہیں نا, یہ اگر 500 روپے کا بھی آپ ایک کارٹن مجھے دینا تو تب بھی میں نہیں لوں گا, کیونکہ ہمارے پاس جو پیٹنٹ کمپنیوں کی کے کونڈمز ہیں نا, ان کی بھی یہ پرائس نہیں ہے جو پرائس آپ بتا رہے ہیں. تو وہ بندہ اور پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو چونا الٹرا پرو میکس لگ گیا. تو وہ پھر
3-4 دن بعد یا 1 ہفتے کے بعد میری ان سے ملاقات ہوئی. میرے ساتھ ایک اور بھی لڑکا تھا, تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی. انہوں نے کہا کہ آپ کا میڈیسن کا کام ہے تو آپ یہ پروڈکٹ ہمیں سیل کر دیں. تو 1 مہینے تک ہم بھی ایک ڈبہ اس کا ہینگ کر کے اپنے بائک کے ساتھ گھومتے پھرتے رہے اور لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے کہ جی غریب بندہ ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو یہ پروڈکٹ ہے اس کی, تو یہ آپ نکلوا دیں. تو ہر بندے کا یہی رسپانس تھا کہ یہ تو ہم بالکل اپنے پاس رکھ بھی نہیں سکتے, اتنی یہ 3rd کلاس چیز ہے. تو اس کے بعد وہ 10 کارٹن اس کے پاس پڑے رہے اور وہ بیچارہ دیکھتا رہا کہ کبھی یہ بندہ میرے ہاتھ آئے گا تو میں اس کو پکڑوں گا, لیکن وہ بندہ اس کے ہاتھ نہیں آیا. تو آپ لوگ بھی اب اگر ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اپنی شاپ پہ بیٹھ کے, اپنے اسٹور پہ بیٹھ کے, تو ان چیزوں سے پرہیز رکھیں. اور جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کچھ بھی آپ کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو اپنا کوئی ایک رازدان رکھیں, کیونکہ اگر آپ اکیلے ہوں گے تو آپ پھنس جائیں گے. لیکن اگر آپ کے ساتھ کوئی ایک دوست ہوگا تو 1 اور 1 11 ہوتا ہے. تو اپنا خیال رکھیں, فراڈیوں سے بچ کے رہیں اور محنت کرتے رہیں, انشاءاللہ برکت ہوگی. مجھے سپورٹ کریں, میرا چینل سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. تھینک یو سو مچ.